الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بارگاہ رسالت میں کیا پڑھیں؟ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو عرض کیا کریں؟ نہ تو ہمیں عرض کرنا آتا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ الفاظ کون سے ہوں جو مقبول ہوں، مگر 3 سے 4 قصیدے ایسے ہیں، 3 سے 4 باتیں ایسی ہیں جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہو چکی ہیں. امام بصیری کا قصیدہ نبی پاک نے چادر عطا کی، حضرت امام جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ قصیدہ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. تیسرا قصیدہ سبحان اللہ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے. یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا جو قصیدہ ہے نا، یہ قصیدہ اتنا مقبول ہے کہ ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی وادی حمراء میں. تو یہ 3 قصیدے ہو گئے، اور چوتھا قصیدہ سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ قصیدہ ہے، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اللہ آپ کو موقع بھی دے، اللہ کرے یاد بھی رہے. تو یہ چاروں قصیدوں کے کچھ اشعار آقا کے مواجہ پر کھڑے ہو کر کے حضور میری تو کوئی بات نہیں، مجھے بولنا بھی نہیں آتا، مجھے پتہ بھی نہیں کیا عرض کروں. آپ کے ان 4 مقبول عاشقوں کا میں جو انہوں نے لکھا وہ عرض کر رہا ہوں، حضور مجھ پر بھی کرم فرما دیجئے. آپ پر خود ایک کیفیت بن جائے گی جب آپ پڑھیں گے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا، بلکہ ہم اپنے بارے میں تو یہ کہیں گے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تو اللہ کریم بارگاہ رسالت کا خاص فیضان ان 4 عظیم ہستیوں کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے، ان کے صدقے نصیب فرمائے. اللہ کی رحمت سے میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں، جب سے قصیدہ بردہ شریف تو بچپن سے پڑھتے ہیں، اور جب سے پڑھتے تھے تو بڑا شوق تھا کہ کبھی زندگی میں امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر حاضری ہو. تو جب ہم مصر گئے تھے تو امام بصیری کے مزار پر جب حاضری ہوئی تو میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی بار یہ سارے اشعار پڑھے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امام بصیری کے قدموں میں بیٹھ کر پڑھنے کا موقع ملا. اللہ وہ پڑھنا بھی قبول فرمائے. تو بہرحال یہ قصیدہ بردہ شریف سے ہمیں شغف ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے. تو یہاں میں 2-3 باتیں اور عرض کر دیتا ہوں. امام بصیری جو ہیں یہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں، امام جامی یہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں. اب ان دونوں قصیدوں میں کچھ ایسے معاملات بھی حل ہو جائیں گے جو کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے، جو عقیدے پر بات کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، نبی پاک کو یا کے ساتھ کیوں پکارا جاتا ہے. یہ تو جناب آج کل کے لوگوں نے شروع کر دیا، یہ تو درست نہیں ہے. قصیدہ بردہ شریف پہلی بات دنیا کا کون سا کونا ہے اور دنیا کی کون سی زبان ہے جو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے. اب اس میں کون سا شعر ہے؟ یا اکرم الخلقی مالی من الوذ بہ، اے تمام مخلوق میں مکرم، تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہے. اب یا اکرم الخلقی مالی من الوذ بہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بصیری کہہ رہے ہیں، اور اس زمانے سے کہہ رہے ہیں. اچھا آ جائیں امام جامی کے قصیدے پر. اس میں تو اس کہتے ہیں نا پنجابی میں گلی مکا دی ہے. آپ نے تو ہر شعر میں کیا کہا؟ تنم فرسود جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پز مرد آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ. ہر شعر میں یا رسول اللہ کا ذکر کیا. یہ صدیوں سے قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، یہ اردو زبان میں نہیں ہے، یہ فارسی زبان میں ہے. اور سبحان اللہ کمال کر دیا. آپ کے اشعار کو بندہ سمجھ جائے نا تو اس کے آنسو نہیں رکتے. جو انداز اختیار کیا، جو مسکینی اختیار کی، جو آقا کی بارگاہ میں عرض و معروض کا سلسلہ پیش کیا، وہ کہتے ہیں جو سوئے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نال نقش کنم جاں یا رسول اللہ. حضور کبھی آپ مجھ مسکین کی طرف جب تشریف لائیں، مجھ پر بھی کرم فرمائیں، میرے گھر بھی قدم رنجا فرمائیں. حضور آپ کے قدموں پر نہیں، آپ کے نالین پاک کے نقش پر جامی اپنی جان قربان کر دے گا. آپ کہتے ہیں، اور کمال کا شعر ہے، روضہ رسول پر جا کر یہ شعر ضرور دہرانا اور تصور کرنا کہ حضور تمہیں سن رہے ہیں کہ آقا جب قیامت کا دن ہو تو مجھے بھول نہ جائیے گا، چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگاراں. حضور جب گناہگاروں کے لیے شفاعت کا
بازو قیامت کے دن پھیلائیے گا، مکم محروم جامیراں دراں یا رسول اللہ، میرے آقا قیامت کے دن مجھے بھول نہ جائیے گا، جامی کی شفاعت ضرور کیجئے گا۔ جب آقا کے روضے پر جائیں ضرور یہ شعر آقا سے عرض کریں کہ مکم محروم جامیراں دراں یا رسول اللہ۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انداز صدیوں سے جاری ہے، نعت کا ماحول صدیوں سے جاری ہے، پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض و معروض اور استغاثے کا سلسلہ یہ صدیوں سے جاری ہے۔ آج کل اگر کوئی لوگ کنفیوژن پھیلائیں تو ان باتوں میں نہ آیا کرو، یہ عشق کی باتیں ہیں جو عشق والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ بس اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، بس اللہ ایسا بنا دے کہ مرتے وقت بھی، مرتے دم تک ہم نبی پاک کے گیت گاتے رہیں۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کا شعر ہے کہ دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، بلکہ حضور قبر میں بھی پہنچ جاؤں نا، اور مجھ سے جب فرشتے میرا دین پوچھیں، میرا ایمان پوچھیں، ساری زندگی آپ ہی کا نام لیا ہے، آپ ہی کے گن گائے ہیں، تو پھر میں نے کیا کرنا ہے کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، کیونکہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ تو بڑی کمال کی باتیں ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف کو اگر ان اشعار پر آپ ترجمہ پہ غور کریں تو کیا التجائیں ہیں، کیا خوبصورت باتیں ہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے وظائف اور اس طرح کی باتوں کو اور عشق رسول کو بڑھانے والے کلاموں کو ہمیں سنتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو پیارے آقا کا سچا عاشق بنا دے۔ عشق رسول کے اظہار کا ایک طریقہ درود پاک پڑھنا بھی ہے، اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ جس سے محبت زیادہ بندے کی زبان پہ اس کا ذکر زیادہ۔ آپ کو کبھی کسی کو چیک کرنا ہو نا، تھوڑے آپ کسی کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کسی کے ساتھ بیٹھے تو ہر تھوڑی دیر بعد کوئی اپنے والد کا نام لیتا ہے، کوئی ہوتا ہے اپنے بچوں کا نام لے رہا ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے اپنے کسی دوست کا نام لیتا ہے، اچھا کوئی ہوتا ہے کسی اور شخصیت کا، یا کسی معاذ اللہ بعض اوقات کسی اگر اداکار کا فین ہے یا فٹ بالر کا یا کرکٹر، کوئی نہ کوئی اس کی زبان پہ آتا رہتا ہے۔ آپ کو تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا یہ کس کا فین ہے، یہ کس سے محبت کرتا ہے، اس کی زبان پر ذکر کس کا زیادہ ہے۔ ایک عاشق رسول، ایک سرکار کے امتی کی زبان پر سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر ہونا تو وہ نبی پاک کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہماری زبان ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تر رہنی چاہیے، اور اس کے فضائل کتنے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے من صلی علی فی یوم الف مرۃ، آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ آئے ہائے، ادھر رہتے رہتے جنت میں گھر دکھا دیا جائے گا، صرف 1000 بار درود پڑھنا ہے۔ فضول باتوں سے بچائیے اپنے آپ کو، موبائل پر، سوشل میڈیا پر ہمارے گھنٹوں نکل جاتے، جیب میں تسبیح رکھا کرو، جب موقع ملے نا ذکر و درود سے زبان تر رکھیں۔ کچھ لوگ ملتے ہیں کہتے بھی ہیں یار ہماری آنکھیں عشق رسول میں نہیں بہتی ہیں، مدینے کی بات ہوتی ہے ہماری آنکھوں میں ویسے آنسو نہیں آتے، ہم اور لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ درود پاک کے عادی ہو گئے نا، آپ کے دل میں انشاءاللہ عشق رسول کی شمع جلنا شروع ہو جائے گی، آپ کا دل انشاءاللہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا مدینہ بننے لگ جائے گا۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 2 واقعات اور کچھ حدیثیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک ایسا پہلو کہ جس کی آج ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم محبت تو کرتے ہیں مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جو خوبصورت پہلو ہیں کیا وہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ایک شخص جس نے نبی پاک سے کچھ کاروبار کیا تھا، لین دین کیا تھا، کھجوریں لینی تھی، ٹائم آنے والا تھا، ابھی کچھ دن باقی تھے، اس کا نام تھا زید بن سعنہ۔ پبلک کے درمیان اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا اور بڑی شاؤٹ کے ساتھ، بڑے ترش لہجے میں، روڈ انداز میں نبی پاک سے گفتگو کرنے لگا کہ آپ نے میرا مال دینا ہے، میری کھجوریں دینی ہیں، وہ کیوں نہیں دے رہے؟ الفاظ کیسے تھے کہ تم عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ حقوق کو ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو اور ٹال مٹول سے کام کرتے ہو، یہ تمہاری عادت بن گئی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم یہودی بھرے بازار میں نبی پاک سے، اور حضرت عمر ساتھ ہیں۔
حضرت عمر کا جلال، آپ کی نبی پاک سے محبت اور انداز ایسا، حالانکہ ابھی کچھ دن باقی تھے، کھجورے دینے میں، مال دینے میں کچھ وقت باقی تھا، ٹائم پورا نہیں ہوا تھا، وہ خامخائی کا آرگیومنٹ کر رہا ہے۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، آپ نے کہا ہے دشمن خدا تجھے پتا نہیں اللہ کے رسول سے کس طرح بات کرتے ہیں؟ اب نبی پاک علیہ السلام نے بیچ میں انٹروین کیا، اے عمر ایسا نہ کہو، تمہیں تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا مال دے دیجئے، اور اس کو کہنا چاہیے تھا کہ نرمی سے گفتگو کرو۔ اب ذرا غور کریں، اللہ کے نبی ہے، 7 صحابہ موجود ہیں، اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو یہ تو موقع تھا ریونج لینے کا، مگر نبی پاک نے معاملے کو کول ڈاؤن کیا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے کہا اے عمر یہ کھجورے اس کی دے دو، اور ایسا کرو تھوڑی زیادہ دے دینا، اس لیے کہ جو تم نے تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا نا، اسے گھور کر بات کی تھی، اے عمر اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، سہم گیا ہوگا، یہ تھوڑی زیادہ اس کی دل جوئی کے لیے دے دو۔ اب ذرا میں بہت باریک بات کرنے جا رہا ہوں، کاش میں سمجھا سکوں۔ نبی پاک علیہ السلام خود بھی کھجورے دے سکتے تھے، زیادہ بھی دے سکتے تھے، حضرت عمر کے ذریعے کیوں بھجوائیں؟ حضرت عمر کی بھی تربیت کرنی ہے، کیونکہ گھورا انہوں نے تھا نا، انہوں نے جناب ہارش انداز اختیار کیا تھا تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی چاہت کیا ہے اور اسلام کا اسلوب کیا ہے۔ حضرت عمر گئے اور آپ نے کھجورے بھی دی، تھوڑی زیادہ بھی دے دی، کہا عمر زیادہ کیوں لائے ہو؟ زید بن ثانہ کہتا ہے آپ نے کہا میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بڑی تیز نظروں سے گھورا تھا، تمہارا دل ٹوٹ گیا ہوگا، میرے آقا نے فرمایا تھوڑی اور دے دو۔ کہا عمر تم مجھے جانتے ہو میں کون؟ حضرت عمر نہیں جانتے تھے اس کو، کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہا تم وہی زید بن ثانہ ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہا پھر تمہیں اندازہ نہیں کہ تم عالم ہو کہ نبیوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، بڑوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، اتنی بدتمیزی سے تم نے بات کی؟ تو زید بن ثانہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بات یہ ہے کہ میں نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں، میں نے ساری نشانیوں کو اللہ کے اس حبیب علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چیک کر رہی ہے، 2 باقی تھی، 2 نشانیاں مجھ سے چیک نہیں ہو رہی تھی، اور وہ نشانیاں کیا تھی کہ ان کی قوت برداشت جو ہے ان کے غضب پر غالب رہے گی، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ ان کے ساتھ جتنی جہالت کی جائے گی نا، جتنا غلط انداز اختیار کیا جائے گا، ان کا حلم اور ان کی بردباری اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اے عمر مجھے چیک کرنا تھا، یہ میں نے انداز جان بوجھ کے اختیار کیا، اور آج میں تمہیں گواہی دیتا ہوں یہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اے عمر آج میں مسلمان ہوتا ہوں، اور سنو میں بہت مالدار ہوں، اپنی آدھی رقم جو ہے، اپنی آدھی پراپرٹی، آدھا مال اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اور زید بن ثانہ مسلمان ہو گئے، یہودیوں کے عالم تھے، پھر نبی پاک کے غلام بن کر صحابی رسول بن گئے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس ایک واقعے سے جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے نا کہ یہاں لڑائی کی جا سکتی تھی، بدتمیزی تو اس نے کی تھی نا، آج ہم یہی تو جواب دیتے ہیں بھائی میں نے شروع نہیں کی لڑائی، میں نے تھوڑی بدتمیزی کی، پہلے اس نے کی، پہلے اس نے گالی دی پھر میں نے گالی دی، پہلے اس نے ہاتھ اٹھایا پھر میں نے ہاتھ اٹھایا، پہلے اس نے زیادتی کی پھر میں نے زیادتی کی۔ یہی تو وہ مسئلہ ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک شاندار پہلو یہی ہے، مگر جب ہماری باری آتی ہے کوئی دے کر تو دکھائے گالی، کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات تو کرے۔ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت کا پہلو حسن اخلاق ہے، میرے آقا نے یہ اسلام ایسے نہیں پھیلایا، معافی سے پھیلایا، درگزر سے پھیلایا، مسکرا کر پھیلایا، حسن اخلاق سے پھیلایا۔ اور ہم شاید جملہ میں سخت کہنے جا رہا ہوں، ہم اسلام پھیلانا تو دور کی بات ہے، ہم اپنے مسلمانوں کو اپنے غصے سے، اپنی لڑائی سے، اپنے طنز سے، اپنی بری باتوں سے دور کر رہے ہیں۔ اسلام کیسے پھیلائیں گے ہم تو مسلمانوں سے بیر لے کے بیٹھے ہوئے، ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار ہے، ہر بندہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت کو پڑھیں نا، ایسی معافیاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، ایک بندے نے پلان کیا، کیونکہ اس زمانے کا سینیریو سمجھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ کفار کا ملک ہے وہ حملہ کرے گا ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے گا، ایسا نہیں تھا، لوگ ساتھ ہی رہتے تھے، ایک ہی محلہ تھا، ایک ہی ٹاؤن تھا جس میں غیر مسلم بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، کوئی بیریئر تو تھا نہیں، آس پاس میں پڑوسی رہتے تھے، کیونکہ اسلام تو شروع ہوا تھا، ابھی تو دعوت اسلام شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے، ایک شخص جس کا نام غورس ہاتھ میں ننگی تلوار لیے نبی پاک کو معاذ اللہ شہید کرنے آ گیا، کوئی گارڈ نہیں تھا، ایون کوئی صحابی بھی نہیں تھا، پیارے آقا اکیلے آرام کر رہے تھے، بظاہر سوچا جائے تو اس کے پاس زبردست چانس تھا،
مگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، بچانا تو رب نے تھا۔ تو غورث جیسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں کھل گئیں۔ غورث بڑے تکبر والے انداز میں کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہاتھ پہ تلوار ہے، آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ نوبڈی دیئر۔ ہائے ہائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی لفظ فرمایا، اللہ۔ اب یہ لفظ کس کی زبان سے نکلا ہے؟ حبیب خدا کی زبان سے نکلا ہے۔ غورث کانپنے لگا، یہ لفظ کی ہیبت ایسی تھی کہ وہ کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھا لی، فرمایا غورث اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب بتائیے، کوئی بندہ قتل کرنے آیا ہے، کوئی بندہ جان لینے آیا تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ غورث بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا۔ اور یہ باتیں تھی کہ لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے، خون کے پیاسے مسلمان ہوتے تھے، غلام بن جاتے تھے۔ ان دا ہسٹری آف یونیورس نبی پاک کا جو انداز تھا نا، آپ نے بہت سارے انسیڈنٹ سنے ہوں گے۔ اچھا، ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے بدقسمتی سے، کراچی کے حالات بھی ہیں، کبھی کوئی لوٹنے آ گیا، کبھی کسی داڑھی والے کو، مذہبی آدمی کو دیکھ کر ابل تو ان پہ بھی رحم نہیں آتا، چلو کبھی رحم آ جائے، کوئی لڑنے آئے تو دیکھ کر کہتا ہے چلو یار معاف کیا۔ میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے لڑنے آئے، مارنے آئے، وہ معاف کر دے، مگر شان دیکھو میرے آقا کی، جان لینے آتے تھے، دیدار کرتے تھے، اخلاق دیکھتے تھے، جان دینے والے بن جاتے تھے۔ حضرت عمر کی لائف تو سمجھو نا، واٹ اے بیوٹیفل پرسنالٹی، کیا انفلوئنشل شخصیت ہے۔ اسلام نہیں لائے تو کفار کی یوں سمجھے فورس ہیں، آپ کی وجہ سے کفار ہمت میں ہیں۔ اور نبی پاک نے حضرت عمر کے ایمان لانے پر دعا کی ہے کہ اللہ عمر کو اسلام دے کر، عمر کو مسلمان بنا کر اسلام کو قوت عطا فرما۔ اور ادھر حضرت عمر نبی پاک کی جان لینے ننگی تلوار لے کر دروازے پر جاتے ہیں، اور دروازہ کھلتا ہے اور آقا کا دیدار ہوتا ہے۔ نبی پاک چند جملے ارشاد فرماتے ہیں، عمر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ غور کریں کہ یہ کیا تھا؟ ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک لمحہ پہلے اب جان لینے والے ہیں، اور رائٹ آفٹر ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں حضور کیا ہم اکبر نہیں ہیں؟ چھپ کر نماز کیوں پڑھیں گے؟ طواف چھپ کر کیوں کرتے ہیں؟ آئیے ہم طواف کرتے ہیں، آئیے ہم اذان دیں گے، آئیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جان لینے والا جان دینے والا بن جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کے اخلاق ہیں، یہ نبی پاک کی سیرت ہے۔ تو خدا را دشمنیاں ختم کرنی ہے نا، اگر اپنے مخالفین ختم کرنے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ معاف کرنا شروع کر دو، درگزر کرنا شروع کر دو، اگنور کر دیں، ہر چیز کو سر پہ سوار نہ کیا کریں۔ اچھا اس نے میرے بارے میں ایسا کہا، ساری رات سوچتے رہیں گے، میں بھی نہیں چھوڑوں گا، میں بھی کچھ پلان کروں گا۔ ارے چھوڑ دو یار، کہا تو کوئی بات نہیں، پتا چل بھی گیا تو کوئی بات نہیں، دل بڑا رکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب چیزیں پروف کی ہیں۔ اچھا، جو فتح مکہ کے وقت معافی تھی وہ نارمل معافی نہیں تھی۔ اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں نا، کہ جب یہ لوگ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کارڈن آف کر لیا پورا مکہ، 10,000 صحابہ کرام تھے، اب پتہ ہے آپ کو اس میں کون کون تھا؟ ذرا اس لسٹ کو سمجھیے گا، پھر آپ کو معافی کا اندازہ ہوگا۔ یہ نارمل معافی نہیں تھی۔ اس فتح مکہ کے وقت جو لوگ وہاں موجود تھے نا، ان میں کون کون تھا؟ اگر آپ یہ ریئلائز کرو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معافی کیسی معافی ہوگی۔ ان لوگوں میں کون تھا؟ ان لوگوں میں نبی پاک کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل، ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت سہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو رسیوں سے جنہوں نے باندھا تھا، دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا تھا، تپتی ریتوں پر لٹایا تھا، جن کی پیٹھ جلائی گئی تھی، یہ وہ لوگ بھی موجود تھے۔ صحابہ کرام کو چٹائیوں میں باندھ کر دھونی دی جاتی تھی، وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، ڈبکیاں دی جاتی تھی صحابہ کرام کو، اور ان کا دم گھٹ جاتا تھا۔ کچھ صحابہ کو تو وہ یہ چھوڑ کر چلے جاتے تھے کہ مر گئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، مگر وہ بالکل بے ہوش ہوتے تھے۔ اس قدر ظلم و ستم کرنے والے یہ موجود تھے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، ایسے ایسے جفاکار موجود تھے، مگر اعلان کیا ہوا کہ آج تم سب بری ہو، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ فتح مکہ ایکچولی یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ مسلمان کتنے تھے پہلے بات سمجھیے گا، یہ جو معافی کے بعد جو کہتے ہیں گیم چینجر تھا، مکے میں مسلمان جو گئے تھے 10,000 مسلمان گئے تھے۔ مدینہ شریف سے جو لشکر گیا تھا مکے کی فتح کے لیے، وہ کتنے مسلمان تھے؟ 10,000 تھے۔ اتنی چیزیں عورتیں ہوں گی مدینے میں، اٹ مینس پوری دنیا میں
اگر مسلمان تھے اس وقت تو کتنے تھے؟ 20,000. ہم موٹا حساب پکڑ لیتے ہیں. اچھا یہ 20,000 مسلمان ہوئے کب ہیں؟ یہ بھی سمجھو، میرے بچے بھی موجود ہیں، نوجوان تھوڑا سا اس ہسٹری کو یاد کر لو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اسٹرگل کتنی طویل ہوتی ہے، شروع میں کتنی ڈیفیکلٹی آتی ہے. اسلام نبی پاک نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں. اس کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے. 53 ایئرز کی عمر میں نبی پاک نے ہجرت کا حکم دیا. آپ کو پتا ہجرت کتنے مسلمانوں کی تھی؟ 70 یا 80 مسلمان. فرام دوز 13 ایئرز 13 سال کی اسٹرگل میں 80 لوگ ایمان لائے ہیں. مدینے میں شاید 50-100 اور ہو گئے ہوں گے. ہم موٹا حساب کتنا کر لیتے ہیں؟ 200 مسلمان ہیں 13 سال میں. ٹھیک ہے. 2 سن ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے. 2 سن ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ 13 مکے کے سال پلس 2 کر لو تو کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال. میرے ساتھ رہیں گے تو ذرا اچھا رہے گا. کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال میں غزوہ بدر میں کتنے لوگ ہیں؟ 313. 15 سال کی اسٹرگل، مسلمان کتنے؟ 313. وہ دعا یاد ہونی چاہیے جو نبی پاک نے بدر کے میدان میں کی تھی کہ یا اللہ اگر آج یہ لوگ مارے گئے تو دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. It means there are only Muslims in the world. 313 یہ ہوں گے، اتنی خواتین ہوں گی. ہم پھر موٹا حساب پکڑ لیتے ہیں کہ 600-700 لوگ دنیا میں تھے. 15 سال کی اسٹرگل ہے. ٹھیک ہے. سن 3 ہجری میں رائٹ آفٹر 1 ایئر غزوہ احد ہوتا ہے. مسلمان کتنے تھے؟ 700. 300 سے تعداد کہاں پہنچ گئی؟ 700 تک پہنچ گئی. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے. مسلمان کتنے تھے؟ 1400 کا لشکر تھا جب حدیبیہ کے مقام پر مسلمان عمرہ کرنے گئے تھے. اب دیکھ رہے گریجولی 100-200 سال کے بڑھ رہے ہیں، 300 بڑھ رہے ہیں سال کے. 6 ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ 13 سال پھر مکے کے، پھر 6 سال مدینے کے. کتنے ہو گئے؟ 19 سال میں 1400 کا لشکر بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیے سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے. اس کے 2 سال بعد ماشاءاللہ یہاں 1400 سے جمپ کر کے مسلمان پہنچ گئے 10,000 پر. مگر یہ بھی بڑی کوانٹٹی نہیں ہے. 10,000 گئے، پورا مکہ کانکر ہو گیا. لیکن جب معافی کی نا تو وہ جو دشمن تھے، جو جان کے پیاسے تھے، وہ زاروں کتار رونے لگے. اور جب انہوں نے کلمے پڑھے تو پھر کیا ہوا؟ یہ وہی بشارت کا تتمہ تھا. یہ وہ بشارت دی گئی تھی جو قرآن میں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے. کتنے داخل ہوئے؟ 8 سن ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے. دوبارہ بتاؤ کتنے لوگ تھے؟ 10,000. اور 9 سن ہجری میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجت الوداع فرماتے ہیں اور 1,40,000 صحابہ موجود ہیں. Within a year پہلے 10,000 کتنی مشکل ہوئی. ادھر معافی کی، ادھر جناب اعلان کر دیا نبی پاک نے تم سب کے لیے امن ہے. اور فرام دیٹ ڈے اسلام نے ٹیک آف کیا. اب آپ کیلکولیشن کرتے چلے جائیں کہ اس کے بعد اسلام دوسرے ملکوں میں پہنچا. آج دنیا میں سب سے زیادہ گروئنگ کرنے والا، دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو یہ اسلام ہے. 200 کروڑ مسلمان بتائے جاتے ہیں. یہ فیضان ہے فتح مکہ کا، یہ فیضان ہے مکے کی معافی کا. ایسی معافی نبی پاک نے اور ایسا امن کا درس دیا. اور پھر جو خطبہ ارشاد فرمایا حج کے موقع پر، آج بھی گولڈن ورڈز میں دنیا کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو خطبہ تھا جس نے انسانیت کا درس دیا. سبحان اللہ. الفاظ تو سنے اس کے کہ کسی گورے کو، کسی کالے پر، کسی عربی کو، کسی عجمی پر، کسی مالدار کو، کسی غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. سب انسان برابر ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اگر کوئی اللہ کے قریب ہے، کوئی معزز ہے تو وہ تقوی والا ہے. یہ اسلام نے پروسپیکٹس بیان کر دیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ بیان کر دیا. آقا کے جملے تو سنو جب آقا نے حجت الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا کہ آج تمام جاہلیت کی رسموں کو اپنے پیر تلے میں دروندتا ہوں اور تمام ان رسموں کو ختم کرتا ہوں. سود کو حرام قرار دیا گیا، گناہوں کو ختم کرنے کا حکم فرمایا. اور کیا شاندار جملے تھے جو ادھر موجود ہیں. اور میری بات کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. آج 1450 سال بعد بھی ہم وہ بات پہنچا رہے ہیں. آج ہم وہ بات سن رہے ہیں. نبی پاک کا وہ فرمان آج بھی ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ باتیں اسلام کی ہسٹری کی بھی پتہ ہونی چاہیے. یہ اسلام کیسے پھیلا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اور معافی کا فائدہ کیا ہوتا ہے. دشمنیاں بدلے سے پھیلتی ہیں اور معافی سے دشمن بھی دوست بنتے ہیں. تھوڑی سی زندگی ہے، 60-70 سال زندگی میں رہنا ہے. اگر لڑتے ہی رہنا ہے، بدلے ہی لینے ہیں، دل میں گرنجشیں ہی رکھنی ہیں تو چلو کچھ سال تم دکھ میں گزار لو. اور اگر انجوائے کرنا چاہتے ہو لائف کو، محبتیں بانٹنا شروع کر دو. یہ کمال کا وہ ہے فارمولا ہے. آپ رسپیکٹ دیں، آپ کو رسپیکٹ ملے گی. آپ پیار دیں، آپ کو پیار ملے گا. آپ مسکرانا شروع کر دیں، لوگ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے. کچھ لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں یار لوگ ہم سے
प्यार नहीं करते, लोग हमारी इज्जत नहीं करते, मुझे कोई मिलता नहीं है। एक्चुअली वो अपनी शिकायत कर रहा होता है कि तुम लगता है किसी से मिलते नहीं हो, तुम लगता है किसी को प्यार नहीं देते। अगर तुम्हें कोई इज्जत नहीं दे रहा, ये ना कहो लोग मुझे इज्जत नहीं दे रहे। इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि आप किसी को इज्जत नहीं दे रहे। अगर आप में से कोई अपने आप को लोनली फील करता है ना, ये फील करता है कि यार मैं देखता हूं यार 4 दोस्त उधर बैठते हैं, 2 उधर मिलते हैं, मुझसे मिलने कोई नहीं आता, तो उन्हें मत कहो कि तुमसे मिलने क्यों नहीं आते। रियलाइज करो मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। यकीन जानिए कुछ लोग शहद की कहते हैं वो क्या हनी की तरह होते हैं कि लोग मक्खियों की तरह उस पर झपटते हैं, और कुछ लोग कांटों की तरह होते हैं कि लोग उनसे दूर भागते हैं, क्योंकि जब मिलो उनके पास कोई एतराज ही होता है, कोई तंज ही होता है। बंदा बाज़ औक़ात मिलकर सोचता है ना ही मिलता तो अच्छा था यार, सारा मूड खराब कर दिया, इतनी मोहब्बत से मिलने गया, इससे कोई ना कोई बात ही कर देनी है, कोई सुई चिबो देनी है, कोई जुमला ऐसा कह देना है जो दिल तोड़ देगा। अगर आप ऐसे हैं ना तो लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे। तो सुभान अल्लाह, मेरे आका से मोहब्बत का इजहार तो करते हैं, सीरत को अपनाएं, नबी पाक के अखलाक को अपनाएं। अब आखिर में बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। मैं असल में आज ये चाहता था कि मुझे कभी ऐसा मौका मिले ऐसा बयान करने का, कि मैं एक तो बड़ा इज्तिमा ना हो तो फिर बंदा अपने अंदाज से बयान कर लेता है, कि मैं ये चाहता था कि अखलाक पर बात तो हम बहुत करते हैं, कोई चेकलिस्ट बयान होनी चाहिए कि चले अगर कोई मुझे आकर कहता है कि यार मैं आज तय करता हूं कि मैं नबी पाक के अखलाक के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा, तो मुझे बता दे मुझे क्या क्या करना है? तो आज माशाअल्लाह मैं आपको कुछ चेकलिस्ट बयान कर देता हूं। मैं अपने लिए भी बयान करता हूं, आपके लिए भी बयान करता हूं कि प्यारे आका किस मौके पर क्या किया करते थे। हम गौर करते चले जाते हैं, आसान हो गया ना। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने शायद 30-35 चीजें रख देता हूं, हम सब ये आज जहन बनाते हैं, पहले से नियत कर लें इंशाअल्लाह कि जो नबी पाक का तरीका है कोशिश करेंगे वैसा हम भी करना शुरू कर देंगे, तो फिर आका के नक्शे कदम पर अल्लाह ने चाहा तो चलने वाले बन जाएंगे। अब गौर से सुनते जाएं और साथ साथ इंशाअल्लाह भी कहते जाएं तो मदीना मदीना हो जाएगा। पहली बात, सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपनी जबान की हिफाजत फरमाते और सिर्फ काम ही की बात किया करते थे। तो फजूल बातों से बचना है। कुछ लोग बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, जो ज्यादा बोलता है ना वो ज्यादा गलतियां करता है, वो ज्यादा दिल तोड़ता है, वो ज्यादा गीबत करता है। कम बोलेगा ना तो फिर आप बहुत सारे गुनाहों से वैसे ही ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। वो बड़ा प्यारा जुमला बुजुर्ग कहते हैं ना, आप कई बार ज्यादा बोलकर पछताए होगे, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि नहीं बोलकर पछताए होगे। तो आका अलैहिस्सलाम हमेशा काम की बात किया करते, नियत करते हैं कि इंशाल्लाह हम भी फजूल बातों से बचेंगे। पॉइंट नंबर 2, आने वालों को मोहब्बत देते, ऐसी कोई बात या काम ना करते जिससे नफरत पैदा हो। जो भी आता उसे प्यार देते, मोहब्बत देते। बाज़ औक़ात हम मिलते वक्त अच्छे अंदाज से नहीं मिलते। एक बड़ा अजीब सा जुमला कल मैंने 1-2 दिन पहले एक साहब से सुना, कहते कुछ लोग ऐसे हाथ मिलाते, तरगीब दे रहे थे हमारे निगरान शूरा कि हाथ मिलाएं तो जरा गर्म जोशी से 2 हाथ से मिलाएं। तो कहा आजकल लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं कि अपना हाथ दे देते, कहते मुलाकात तुम ही कर लो मेरे हाथ से, मैंने कुछ नहीं करना, मैं हाथ दे देता हूं, बाकी मिलना मिलाना जो भी दबाना है तुम कर लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलने वाले से मोहब्बत से पेश आए, नफरत ना फैले, करेंगे इंशाअल्लाह। 3, कौम के मुअज़्ज़ज़ फर्द का लिहाज फरमाते और उसको कौम का सरदार मुकर्रर फरमा देते। ये बड़ी अहम बात है। जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है ना उसकी आप भी इज्जत करें। बाज़ औक़ात हम कहते हैं मैं क्यों उसकी इज्जत करूं भाई? अरे अगर खानदान का बड़ा है, कौम का बड़ा है, किसी कबीले का बड़ा है, अल्लाह ने अगर उसको इज्जत दी है तो आपने उसे इज्जत देनी चाहिए। तो हमें भी उलमा हैं, नातख़्वाह हैं या अपने घर के बड़े हैं, आप उनको इज्जत दें, उन्हें प्यार दें। चौथी बात, लोगों को अल्लाह पाक के खौफ की तलकीन फरमाते। नबी पाक की गुफ्तगू में खौफ खुदा का जिक्र होता था। सहाबा किराम की खबरगिरी फरमाते। ये बड़ा मसला हो गया हमारे यहाँ, हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने दोस्त, पता भी चलता है किसी की माँ का इंतकाल हो गया, किसी के वालिद का इंतकाल हो गया, ये भी पता चला यार कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, अल्लाह पाक खैर फरमाए, बस अरे भाई जाओ उसके पास। इयादत का सवाब अलग है, ताज़ियत करोगे, उसकी दिल जोई होगी, जनाजे में कोशिश करो पहुंचने की। खबरगिरी, अखलाक सीखना है ना तो खबरगिरी बेस्ट वे है किसी के दिल में उतरने का तरीका। बहुत खुशी होती है किसी को अगर आप किसी बीमार की इयादत कर लें, हॉस्पिटल चले जाएं, घर चले जाएं, जनाजे में नहीं जा सके, 4-5 दिन बाद मौका मिला, घर जाके दुआ करें। हम समझते व्हाट्सएप पे दुआ निपट जाएगी कि बस आपके अम्मी का इंतकाल हुआ, अब्बू का नहीं, जो कम से कम करीबी लोग हैं उनके पास जाए। इसी तरह लोगों को अच्छी बातों की अच्छाई बयान करते, बुरी चीज को बुरी बताते और उस पर अमल से रोकते। हमारी महफिलों में भी ये होना चाहिए, अच्छी बातें बताई जाए, बुरी बातों से रोका जाए। हमारी कई महफिलें तो दोस्तों की ऐसी होती है जो बुरी बातें बता रहे होते हैं, बुरे काम बताकर उसका प्लान भी बता रहे होते हैं। ये ना किया, अच्छी बात करें और बुरी बात से रोकें। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि हर वक्त जिक्रुल्लाह किया करते थे,
آپ کی زبان ذکر اللہ سے تر رہتی ہے. ہم بھی عادت بنائیں, جب صحیح ٹائم ملے ایک تو لے ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھ لو, ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لو, ذرا موقع ملا ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لو. ہم چنک آف ٹائمز کو یوز کریں تاکہ یہ زبان ذکر اللہ سے تر رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور خوبی, سبحان اللہ, ہر ادائی نرالی ہے. آپ کی خدمت میں رہنے والا ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ نبی پاک مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں. ہاں, یہ اللہ والوں میں بس آج بھی آپ کو ملے گا ماشاءاللہ. اور بہت ساری مثالیں آپ کے پاس بھی ہوں گی. ہمارے پاس آج کے دور کی مثال امیر اہل سنت کی ہے, جو امیر اہل سنت کے مرید ہیں اور ان سے رابطے میں رہتے ہیں, انہیں پتہ ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ پیار مجھ سے ہی فرماتے ہیں. تو یہ بھی سنت ہے کہ آپ کے دوست, آپ کے بچے, آپ کے قریب کے لوگ, ان کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ یہ سب سے زیادہ مجھ سے ہی پیار کرتے ہیں. حالانکہ سب کو اتنا پیار بانٹو, ورنہ ہوتا کہ ہم دو سے بڑی محبت کرتے ہیں, 4 کا دل توڑ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں, بلکہ اسلام تو اتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے کہ بچوں میں بھی انصاف کا درس دیتا ہے. بعض اوقات ہم ایک بچے کو زیادہ پیار دے کر بھائی بہنوں میں حسد پیدا کر دیتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں. یہاں تک لکھا کتابوں میں کہ بچوں کو چومنے میں بھی انصاف کرو. اگر آپ نے بچوں کو چومنا بھی ہے تو دونوں کو چومیں, 2 بچے 3 ہیں تو تینوں کو چومیں. وہ چھوٹا بچہ زیادہ احساس کرتا ہے کہ دادا جان نے یا ابو جان نے فلاں کو پیار کیا, مجھے نہیں کیا. بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, چونکہ یہ شاید فیملی کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے, کہ ایک چھوٹے بھائی نے, 10 سال کا بھائی تھا, اپنی 3-4 سال کی بہن کو لے کر گھر سے باہر نکلا اور گھر کے قریب کوئی نہر تھی, اس میں دھکا دے دیا. بچی کا انتقال ہو گیا. جب بچے کے بارے میں پتا چلا کہ اس نے دھکا دیا, پوچھا کیوں, کہ جب تک یہ نہیں آئی تھی سب گھر والے مجھے سینے سے لگاتے تھے, جب سے یہ آئی ہے سب اسے پیار کرتے ہیں اور مجھے جو ہے نا مجھے اگنور کرتے ہیں. یہ بچے زیادہ محسوس کرتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو یہ ہے سبحان اللہ ہمارا دین, ہمارے آقا کا انداز, سب کو ایکول پیار. سب کو یہ فیل ہوتا تھا صحابہ کو کہ نبی پاک سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتے. تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ عادت نصیب ہو جائے. اچھا, خدمت بابرکت میں کوئی حاضر ہوتا نا, تو نبی پاک جس سے بات چیت ہو رہی ہوتی تھی نا, اس وقت تک تشریف فرما رہتے تھے, اس کی بات سنتے تھے جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کرے. آقا علیہ السلام جب مصافحہ فرماتے, جب تک اگلا ہاتھ نہ چھڑا لیتا, نبی پاک اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے تھے. جب تک وہ بات کرتا, میرے آقا فلی اٹینشن کے ساتھ اس کی بات سنتے. ایسا نہیں کہ آج ہم سے یہاں کوئی بات کر رہا ہوتا, ہم ادھر دیکھ رہے ہوتے, ادھر والا بات کر رہا ہوتا, ادھر دیکھ رہے ہوتے, موبائل فون پہ لگے ہوتے. نہیں, جو آیا اس کی بات پوری سننی ہے, توجہ کے ساتھ. اگر سنت سمجھ کر یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ کانورزیشن میں بھی سنت کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. تو اخلاق کی چند باتیں ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی مجلس میں شور و غل نہیں ہوتا تھا, نہ کسی کی تذلیل کی جاتی تھی. ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے, 4 دوست بیٹھے, کسی ایک کی, جو عام زبان میں کہتے ہیں, فلم چڑھانا شروع کر دی ہے, کسی ایک کو ذلیل کرنا ہے, کسی کی غیبت کرنی. نہیں, شور و غل بھی نہیں, ٹھنڈے انداز میں بات کریں. آج کچھ لوگوں کو بڑا عجیب انداز ہوتا ہے, اتنا چیخ چیخ کر بولتے ہیں. میں بولتا نہیں, ایک واقعہ, ایک بار ہم ٹریول پہ تھے تو ہمارے برابر کے کمرے میں بڑی زور سے آواز آنے لگی. تو میں سمجھا لڑائی ہو گئی ہے, تو میں دروازہ نوک کیا, میں نے خیریت تو ہے, کیوں لڑ رہے ہو؟ لڑ نہیں رہے, باتیں کر رہے ہیں, ہمارا سٹائل ہی ایسا ہے. ارے تمہارا سٹائل ہی لڑنے والا ہے. نبی پاک کا تو یہ انداز نہیں تھا. آقا تو ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے, باوقار انداز میں گفتگو ہونی چاہیے. تو یہ بھی نبی پاک کی سیرت کا ایک انداز. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا پیارا انداز کہ آپ کنواری لڑکی سے زیادہ باحیات ہیں. اتنی حیا تھی نبی پاک کے اندر. اور آج بے حیائی کا دور ہے. لوگ باتیں کرتے ہوئے حیا نہیں کرتے, ایسی ایسی باتیں کر رہے ہو تو جو نہیں کرنی چاہیے, ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے. تو اگر واقعی نبی پاک کی سیرت کا کہتے ہیں نا فیضان لینا ہے تو حیا اپنائے, مرد بھی اپنائے, خواتین بھی اپنائے. خواتین کو زیادہ اپنانی چاہیے. پھر نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور پیارا انداز, یہ تو آج سے نیت سارے ہی کر رہے ہیں کہ میرے آقا ہمیشہ سلام میں پہل فرمایا کرتے. کیا بات ہے یار. آج لوگ ایسے لوگ ملتے ہیں کہ یار میں کیوں سلام میں پہل کروں, میں تو سیٹ ہوں, وہ میرا جاب کرنے والا وہ سلام کرے, میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے. نہیں, یہ تکبر ہے. تکبر کی ایک نشانی بیان ہوئی کتابوں میں کہ بندہ یہ سوچے کہ سامنے والا مجھے سلام کرے. نہیں, ارے آقا تو سب کے آقا ہیں, پھر بھی سب سے پہلے سلام کیا کرتے. بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں آتا ہے, کبھی کبھی صحابہ پلان کرتے تھے کہ ہم جائیں گے اور آج نبی پاک کی بارگاہ میں ہم پہلے سلام کر دیں گے. کہتے پلان کر کے جاتے, مگر جب بھی جاتے ہم سلام کرتے اس سے پہلے آقا ہی سلام ارشاد فرماتے. اور ایک اور ایمان افروز بات بتاؤں, ایمان تازہ ہو جائے گا. بات بہت پسند آئے گی آپ کو, مجھے پتا ہے. پسند آئے تو مدنی قافلے کی نیت کر لینا انشاءاللہ. کیا بات ہے, علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی جب کوئی امتی روضہ رسول پر جاتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے, نبی پاک اپنی عادت کے مطابق آج بھی سلام میں پہل فرماتے ہیں. ہائے ہائے امتی تیری قسمت میں لاکھوں سلام. آج بھی نبی پاک سلام میں پہل فرماتے ہیں. اب ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم سلام میں پہل کرتے ہیں کہ نہیں.
آج سے نیت کر لو، جس کو جانتے ہیں نہیں جانتے سلام بھی کریں گے اور سلام میں پہل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے معاف کر دیا کرتے۔ آپ کی گفتگو میں نرمی ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کے نزدیک بروز قیامت سب سے برا وہ ہے جس کو اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں۔ وہی والی بات جو میں تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا، ابھی کتنی اہم بات فرمائی۔ وہ شخص کتنا برا ہے کہ لوگ اس سے دور ہٹ جائیں، بد کلامی ایسی کرتا ہے، گفتگو ایسی کرتا ہے، اسٹائل اتنا خطرناک ہے، ہر وقت طنز کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہوگا۔ بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ حدیث پڑھنے کے بعد کہ ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ یار کچھ دنوں میں کوئی لوگ چھوڑ کے تو نہیں چلے گئے، ہمیں اس سے پوچھے بھائی کوئی بات بری لگی تو معاف کر دو، تم چھوڑ گئے کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ تو بد کلامی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک کیسی تھی، گفتگو کیسی تھی کہ گننے والا اگر الفاظ گننا چاہتا نا، آقا کی گفتگو کے کاؤنٹ کرنا چاہتا تو وہ کاؤنٹ کر سکتا تھا۔ تو اپنی گفتگو آپ بھی ایسی بنائیں، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کریں تاکہ سننے والا الفاظ کاؤنٹ کر سکے۔ اتنا تیز بولتے ہیں کچھ لوگ، شالیمار ایکسپریس، بندہ کہتا ہے رکو بھائی رکو، تھوڑا سا اور سکون سے تو سمجھاؤ کیا بول رہے ہو، دوبارہ سننا پڑتا ہے۔ ہمارے آج کل تو واٹس ایپ میں ہے نا ملٹیپلائی بائی 1.5 ملٹیپلائی بائی 2، کچھ لوگ پہلے ہی ملٹیپلائی بائی 2 ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ، ان کو بھائی -1 کرنا پڑے گا، اتنی تیز بولتے ہیں۔ یہ سنت نہیں ہے، سنت ہے ٹھہر ٹھہر کر۔ بیان بھی لوگ وہی پسند کرتے ہیں کہ آپ ٹھہر کر بات کریں اور بات سمجھ آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس کی خوبصورتی سمجھیں نا کہ نبی پاک کے گفتگو کے الفاظ اگر کوئی کاؤنٹ کرنا چاہتا تو وہ کاؤنٹ کر سکتا تھا۔ میرے آقا ایسے بات کرتے تھے، تو اللہ کرے کہ ایسی بات کرنا نصیب ہو جائے۔ آخری بات کر لیتے ہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں نرمی تھی اور آپ حشاش بشاش رہتے تھے۔ ہاں یہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے، فریش۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، کوئی خبر سن لیتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ کی پرابلم آپ کی ہے، لیکن اگر آپ پبلک سے مل رہے ہیں نا تو دے نیڈ یو فریش۔ خاص طور پہ اگر کوئی مبلغ ہے، اگر کوئی پبلک فگر ہے تو اس کو تو ویسے بھی فریش رہنا چاہیے، حشاش بشاش، اس کو مل کے مزہ ہے، ورنہ پہلے ہی موڈ آف ہے، اس کا منہ سوجا ہوا ہے، بندہ کہا یار میں پریشان، مبلغ ہے میں تجھ سے بڑا پریشان، بیٹھ جا بھائی ادھر۔ نہیں، آپ ایسے بنیے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو ان کی پریشانی دور ہو جائے، وہ فریش فیل کریں، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب آئیں تو آپ فریش دکھنے چاہیے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، انرجی ہونی چاہیے۔ کوئی دکھی آئے تو اس کے دکھ وہ بھول جائے۔ تو اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، آپ کو بھی ایسا بنا دے۔ تو آج اخلاق کریمہ پر ہم نے بات کی ہے، تو اللہ کرے کہ چند باتیں میں عرض کر سکا کہ ان باتوں کو امپلیمنٹ کریں اور معاف کرنے والے بن جاؤ۔ یار فیملی سے غلطی ہو جائے، بچوں سے غلطی ہو جائے، ملازم سے غلطی ہو جائے، انسان ہے نا، ہو جاتی ہے غلطی، آپ درگزر کریں۔ سبحان اللہ۔ ایک آخری بات، پچھلے دنوں میں نے ایک بات پڑھی تھی اور جب سے پڑھی ہے بڑی چوٹ کی اس بات نے، کہ یار ہم سب کی تمنا کیا ہے؟ ہم سب کی تمنا یہ ہے کہ اللہ کریم ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، یہی ہے نا؟ ہم اللہ سے جب بھی دعا کرتے ہیں، خاص طور پہ بڑی راتوں میں کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، میری ساری خطائیں معاف فرما، یہی دعا ہے نا؟ اس بندے نے ایک بات کہی جو میں نے پڑھی کہ یار تم اللہ سے تو چاہتے ہو اللہ تمہاری ساری گناہ معاف کر دے، ساری خطائیں معاف کر دے، تم اللہ کے بندوں کو معاف کرتے ہو کہ نہیں؟ یا ابھی تک معاف کر دیا ہے؟ پتہ چلا دل میں کئیوں کی دشمنی بیٹھی ہوئی ہے، کئیوں کے بارے میں پلان بنایا ہوا ہے، جب موقع ملا چھوڑوں گا نہیں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ اس نے کہا کیسے بندے ہو کہ رب سے مانگ رہے ہو کہ اللہ تو سب معاف کر دے، میں تیرے بندوں کو معاف نہیں کروں گا۔ مزہ معافی مانگنے کا یہ ہے کہ پہلے تم سب کو معاف کرو، اپنے دل سے سب کی دشمنیاں، کدورتیں، نفرتیں مٹاؤ، اور اب رب سے عرض کرو نا کہ اللہ میں بندہ تھا، میں نے بندے والا کام کر کے تیرے بندے معاف کر دیے، تو تو رحمان، تو تو رحیم، تو تو کریم، اللہ تو اب میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر جو معافی کا مزہ ہے نا، کیا دعا کرتے ہیں شب قدر میں؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو حب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ تو اللہ سے یہی تو عرض کرتے ہیں، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، خود معاف کیا کہ نہیں؟ تو اللہ معافی کو پسند بھی کرتا ہے، جب آپ معاف کر رہے ہوتے ہیں نا پھر وہاں سے بھی معافی مل جاتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی پاک کے اخلاق کا صدقہ نصیب فرمائے، آقا کی گفتگو کا صدقہ نصیب فرمائے، نبی پاک کی مسکراہٹ کا صدقہ نصیب فرمائے، آقا کے عفو و درگزر کا صدقہ نصیب فرمائے، نبی پاک کی سخاوت کا صدقہ نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی باتیں سکھائی جاتی ہیں،
آپ سے بھی گزارش ہے کہ اجتماع میں آیا کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی چینل خاص طور پر دیکھیں، ایسے بیان بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ دل پر اثر ہونے لگے گا. ہم بھی ایک چیز بھی اگر آج میرے بیان سے کوئی لے جاتا ہے اور آج سے کرنا شروع کر دیتا ہے تو محنت وصول ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آپ اس طرح اجتماع میں آتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ ہم بھی نیک بن جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.